اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس لمحے تک جو بھی مجلس ہم نے انجام دی ہے سب کی قبولیت کے لیے در اہل بیت سے متصل منسلک اور جڑے رہنے کی توفیق اس لمحے تک جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے ہماری زندگی کے آخری سانس تک اور ہمارے نسلوں میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی قائم دائم رہنے کے لیے صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک کھلی فضا میں مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے اور 9 محرم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اس لئے کہ علی ابن ابی طالب آواز بلند سلوات۔ ذرہ دیو صلوات علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آپ کی توجہ ادھر رہے، مختصر وقت میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے کچھ نفرت کرتا ہے تو نفرت کی بھی حد ہوتی ہے۔ کربلا میں جو کام انجام دیا گیا ہے دشمنوں کی طرف سے حد پار کر دی۔ آپ نے اگر ہسٹری پڑھا ہے آج بھی دیکھ رہے ہیں بہت سارے دنیا کے ملکوں میں ہزاروں کے لوگوں کو ہزاروں کے انسانوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ جیسے انہی حالیہ دنوں میں بتایا جا رہا ہے 10 سے 12 ہزار کم سن بچوں کو یمن میں شہید کیا گیا ہے۔ لیکن صرف اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علماء کا نہیں، اسلامی علماء کا نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس نے کربلا کی تاریخ پڑھا ہے وہ کہتا ہے جس حد کا ظلم کربلا میں ہوا نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہو۔ اگر تعداد کے حساب سے دیکھیں شہید وہاں 72، سیریا میں 3.5 سے 4 لاکھ شہید، یمن میں ابھی تک 80 سے 1 لاکھ 80,000 سے 1 لاکھ شہید ہو چکے ہیں، تو تعداد بہت زیادہ۔ اور کیفیت میں بھی دیکھیں آپ تو ISIS نے خدا لعنت کرے پھر دوبارہ تھوڑا جڑ پکڑ رہے ہیں وہ کہ انہوں نے جو وحشی رویہ اپنایا تھا عراق میں، جگر کاٹ کر کلیجوں کو چبایا گیا، سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا، سیریا میں شہداء کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا، شہداء کے کلیجوں کو کاٹ کر چبا کر ویڈیو بنا کر وائرل کیے گئے، مومنین کو جہاں مل جاتے تھے زندہ زندہ جلا دیا گیا۔ یہ جو کام انہوں نے کیا اس کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ کربلا کے برابر پر ظلم ہوا۔ جو کچھ ہوا کربلا کی جھلک بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، نفرت، دشمنی، کینہ ایک ایسی بلا ہے جو انسان کے عقل کو پکڑ ڈالے، عقل کو بیکار کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر آدمی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا۔
اب اخبار میں سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، اس کو کچرے میں ڈال دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کینے میں آدمی آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے آدمی کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی کا کینہ دل میں نہ رکھے. اور کینہ بھی کبھی با جا کینہ ہوتا ہے، کبھی بے جا کینہ ہوتا ہے. مطلب دشمنی حق دشمنی ہے. دشمنی کے لیے ایک پکا سبب ہے انسان کے پاس جس کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے. ایک مرتبہ سنی سنائی باتوں میں، دیکھی دکھائی باتوں میں، دوسروں کے کہنے پر اندھی تقریر میں جب آدمی آگے جاتا ہے تو انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے جو کام سوچ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں سوار ہونے کے لیے گیا. جیسے ہی کشتی کے اندر پہنچا، وہ دریا میں کشتی کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہی کشتی میں پہنچا دیکھا کہ اس کا دشمن بھی بیٹھا ہوا اسی کشتی میں، جس سے اسے نفرت ہے وہ بھی اسی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. تو آدمی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. جس کشتی میں میں بیٹھا ہوں میرا دشمن بھی اسی کشتی میں بیٹھا ہے. وہ دیکھ دکھا کے کہ وہ مجھے نہ دیکھے، میرا چہرہ نظر نہ آئے، جا کے کسی جگہ کونے میں بیٹھ گیا جہاں اس کی نگاہ نہ آ جائے اس کی طرف. جب کشتی آدھے راستے تک پہنچی تو اس نے کہا کشتی کے ناخدا نے کہ ڈیمیج ہو گئی ہے کشتی، ڈوبنے والی ہے، کشتی ڈوبے گی. تو وہ جو آدمی تھا اس نے ناخدا سے پوچھا کہ آگے سے ڈوبے گی یا پیچھے سے؟ تو اس نے کہا کہ ڈوب رہی ہے، آگے اور پیچھے کا کیا نہیں، میرے دشمن کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. پہلے اس کو ڈوب کے مر جانے کو دیکھو گا پھر میں مر جاؤں گا. جب آدمی دشمنی میں حد پار کر جاتا ہے تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب میں دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے مرتا ہے، وہ کیسے تڑپتا ہے، اس کا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ آدمی جب ذہن دل میں بٹھا لیتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. امام سے جب پوچھا گیا یا خود انہوں نے، امام حسین نے عاشور کے دن، کل کا جو دن تھا 10 محرم کے دن، یزیدی فوج کے سامنے آ کر کچھ سوالات کیے. میں کس کا نواسا ہوں تمہیں معلوم ہوں؟ سب نے کہا معلوم. میں کس کا بیٹا ہوں معلوم؟ ہاں. میرے بارے میں میرے نانا نے کیا کہا ہے معلوم؟ ٹھیک. میں نے کہا تمہارا حق چھینا؟ نہیں. میں نے تم پر کچھ ظلم کیا؟ نہیں. تو پھر کیوں اس طرح سے میرے آ جاتے، میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ تو جو جواب انہوں نے جو دیا، وہ زن لعبیک، علی کی دشمنی. دیکھیں کہاں تک آدمی آ جاتا ہے. وہ زن لعبیک. خدا لعنت کرے، عمر سعد نے جب حملہ کرنے کا حکم دیا تو جملہ جو اس نے کہا، لا یبقى من آل ابی طالب احد، اس طرح سے ان لوگوں پر حملہ کرو کہ آل ابی طالب کے ایک آدمی کو زندہ نہ چھوڑو. اب شام میں جو امام سجاد کے زبان سے بھی سنتے ہیں کہ امام سجاد جو بار بار شام کو یاد کرتے تھے. جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا اتنا زیادہ شام کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا اس لیے کہ ہم کو دروازے کے باہر رکا کے اندر جا کے یہودیوں کی بستیوں میں یہ اعلان کیا گیا تمہارے بڑوں کو جنہوں نے مارا تھا ان کے بچے آ رہے ہیں، جو بھی بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے لے. امام سجاد فرماتے کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا، کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا. کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں مٹی، کسی کے ہاتھ میں گرم پانی، کوئی ہاتھ خالی نہیں تھا. عجیب جملہ امام نے فرمایا ہے، اتنا وہ لوگ ہم پر پتھر لکڑی برساتے رہے کہ وہ تھک گئے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. پتھر پھینکنے والے پھینکتے پھینکتے تھک گئے. کیوں اس طرح سے یہ لوگ تیار ہو گئے پتھر پھینکنے کے لیے، لکڑیاں پھینکنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، جو اعلان کیا گیا تھا کہ کینہ نہ کرو. یہ دلوں میں جو بیٹھ جاتا ہے یہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے 12ویں امام کے ظہور کی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، جس دن امام کا ظہور ہوگا جو امام کے لشکر میں آئے گا اس کے دل سے کینہ پاک ہوگا. ورنہ کینہ رکھ کے آدمی، یہ بات ہم نے 3-4 سال پہلے مجلس بیان کی تھی IBS میں، کہ آج ہم مجلس میں، کہ حقیقت ہے اس میں میں وہاں بیٹھنے والا ہوں ایک مرتبہ یہاں بیٹھنے والا ہوں، آپ میرے سے ہیں، ہم کو جانتے ہیں سب.
ہمارے ہی آزاداؤں کے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجلس میں آتے ہیں تو چہرے دیکھ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ نہ میں اس کے بازو بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی آ کے بازو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون بیٹھا ہے۔ تو یہ جو ہمارے عزاداریوں میں بھی کچھ ایسے مسائل نظر آتے ہیں، اگر یہاں سے ہم ان چیزوں کو پاک نہ کر کے جائیں تو پھر کیا لے کے جائیں یہاں سے؟ لیکن یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی تو کینہ، دشمنی، جناب علی اکبر علیہ السلام جو میدان میں آئے، امام علی نے، امام حسین نے اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا تھا۔ جناب علی اکبر ایک کام سے امام حسین علیہ السلام نے دربار میں پہنچایا تھا، حکومت غلط تھی صحیح، لیکن جو مسائل ہوتے تھے، مسائل سے رابطے میں رہنے کے لیے جناب علی اکبر کو ایک امام نے پیغام کے دربار بھیجا۔ جب دربار بھیجا، جناب علی اکبر پہنچے، جو وہاں کا والی آیا ہوا تھا، شاید وہ نیا آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں امام حسین کا بیٹا ہوں، حسین ابن علی، علی ابن حسین۔ اچھا، آپ کا نام بھی علی ہے؟ کتنے بھائی ہیں آپ؟ کہا میرے علاوہ 2 بھائی ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ کہا میرے 2 بھائی کا نام بھی علی ہے۔ کہا کہ آپ کے بابا نے تینوں بچوں کا نام علی رکھا ہے؟ تینوں بچوں کا نام علی رکھا۔ تو جب یہ بات آ کہ امام حسین کو بتائی جناب علی اکبر نے، تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا اگر دوبارہ ایسا سوال کرے تو ان سے کہہ دو کہ اگر 1000 بیٹے بھی اللہ دے تو 1000 کا رب دے، اگر 1000 بھی بیٹے مجھے اللہ دے تو میں 1000 کا نام بھی علی رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ علی کا نام رکھا نہ جائے، جس کا نام علی ہے بیت المال سے اس کی تنخواہ کاٹ دی جائے، علی نام والا اگر کسی عدالتی فیصلے میں آ جائے تو اس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے۔ اس طرح سے نام علی کی دھاچک اور ڈر ڈال دی گئی تھی کہ لوگ ڈر کر نام نہیں رکھ رہے تھے، لوگ گھبرا رہے تھے، اپنا نام بدل رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں امام نے اپنے بچوں کا نام علی رکھ کر دے، کینہ کہاں کہاں تک جاتا ہے، نفرت کہاں کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ تو آج جس شخصیت کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، جناب علی اکبر، ان کے بارے میں ایک جملہ ہے، شاید یہ پوری مجلس توضیح چاہیے اس کو۔ آج یہ جملہ آپ سن لیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پوری مجلس پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ایک وضاحت چاہیے، مقدمہ چاہیے، مرحلہ مرحلہ جائیں گے تو پوری بات ذہن میں آئے گی۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ معاویہ نے اپنے درباری لوگوں سے پوچھا کہ اگر اس وقت کوئی خلیفہ رسول بن سکتا ہے تو کون لائق ہے؟ کون لائق ہے؟ جو اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ ملاحظے کے حساب سے کہا کہ جناب آپ ابھی فی الحال ٹاپ ہیں، آپ تو نہیں، وہ ملاحظہ چھوڑو، حقیقت کو لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں۔ خلافت وہ جگہ ہے جہاں ڈر کر حق نہیں بولا جاتا، امامت وہ جگہ ہے جہاں ہمت سے آدمی ناحق بولتا ہے۔ امامت کے سامنے آ کر لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اگر وہاں کرتے تو ان کی نسلوں کو مار دیا جاتا۔ مدینہ ہو، اب یہ بات ہم بار بار عرض کرتے ہیں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کو اپنے آپ کے ماحول میں، کلچر میں، اپنے حالات میں ڈھال کر دیکھیں۔ سمجھے، علی پور کے گلی میں ہم کھڑے ہوئے ہوں، علی پور سے باہر ایک آدمی آئے جو علی پور والا نہیں ہے، آ کر بےہودہ باتیں سب کے سامنے ملأ عام میں کہنا شروع کر دے تو کتنا صبر کرے گا؟ مدینہ ہے، امام حسن کھڑے ہوئے ہیں، شام سے ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ نے دین کو برباد کر دیا، آپ نے دین کو نابود کر دیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی، اگر آپ کا گھرانہ نہ ہوتا تو دین میں یہ مشکل نہ آتی، نعوذ باللہ۔ کہتا جا رہا ہے۔ امام حسن خاموش، مدینے میں، بنی ہاشم کے محلے میں، سب کچھ کہنے کے بعد جب اس کا
पूरा जो दिल की बातें थी, जितना उसको याद था, सबक पूरा पढ़ दिया उसने। तो इमाम ने फरमाया मदीने के तो नहीं लग रहे। नहीं, मैं मदीने का नहीं। कहा कब पहुंचे यहाँ पर? अभी अभी पहुंचा हूं। पहला शब्द जिससे मैं मदीने में मुलाकात किया, मैंने पूछा कौन है ये? कहा कि अली के बेटे हसन हैं। तो शाम में जो मुझे सबक पढ़ाया गया आपके खिलाफ, उस सबक की वजह से मैंने कहा घर आप ही का क्यों ना हो, मुल्क आप ही का क्यों ना हो, वतन आप ही क्यों ना हो, मैं हक बोल कर रहा था। अब हक बोल रहा था, ना हक बोल रहा था, ना हक बोल रहा था। लेकिन इमाम ने कुछ नहीं कहा। यहाँ ऐसे था कि लोग हिम्मत से ना हक भी बोल देते थे, यहाँ हक बोलने में भी डरते थे। यहाँ पर इमाम ने फरमाया होटल वगैरह बुक किया है यहाँ पर आने के लिए, कोई मेहमान था ना, मुसाफिर था ना, का कुछ नहीं, अभी ढूंढ रसूलुल्लाह है मेरे घर। कितने दिन रहना चाहते हैं आप? 3-4 दिन। मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा, मेरे घर आया। बस इतना कहा, इमाम ने पैरों पे बैठ गए। मौला मैंने सुना था क्या? आप हैं क्या? नाहक बोलने के लिए भी लोग नहीं डरते थे, वहां पर हक बोलने के लिए भी डरते थे। मुआविया ने कहा कि अगर मुझसे पूछो तुम, तो आज अगर कोई खलीफत रसूल का खलीफा बनने का कोई अगर हकदार है तो अली अकबर है। ये मुआविया ने कहा कि अगर इस दौर में अगर कोई इमामत खिलाफत का हकदार है तो वो अली अकबर। ये जुमला उसके जबान से जो निकला, बहुत सारे लोग भी उस बात का इतराफ करते हैं। अब इमाम हुसैन ने इसने इस रुख से कहा, इमाम हुसैन ने दूसरे रुख से कहा। जब अली अकबर को मैदान में भेजा तो क्या कहा इमाम ने? खुदाया तू गवाह रहना कि ऐसा जा रहा है मैदान में, सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में हूबहू अशबहुन नास, रुए जमीन पर सबसे ज्यादा शबाहत रखने वाला है तेरे रसूल से। इमाम हुसैन ने ये बताया, दुश्मन ने ये बताया। उलमा फरमाते हैं कि जनाब अली अकबर ने करबला में एक बहुत बड़ा अमल अंजाम दिया जो आज तक जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। दुश्मन का मकसद ये था इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जो उसके बाद वाला इमाम है उसको शहीद करे, ताकि इमामत का सिलसिला दुनिया से खत्म हो जाए। जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन जब लेके आए, शुरू से लेकर आज हमने एक रिवायत पढ़ी है आलिम का, उन्होंने लिखा है कि पलक झपकने के बराबर, विलादत से, शुरू से नहीं, विलादत से शहादत तक पलक झपकने के बराबर अली अकबर खुदा से गाफिल नहीं। ये अक्ल संभालने के बाद 7-8 साल के बाद की बात नहीं हो रही है। विलादत से शहादत तक पलक, इतना जनाब अली अकबर ने अपनी जिंदगी को साफ कर लिया था कि लोग इमाम हुसैन के बाद उनको इमाम समझ रहे थे। अब यजीदी लश्कर ने जो अली अकबर पर हमला करके इमाम सज्जाद को छोड़ दिया, ये सोच करके इमाम हुसैन के बाद ये इमाम, तो जनाब अली अकबर ने अपने किरदार से इमामत के सिपर का काम किया। जनाब ज़ैनब ने खैमों से, शोरों से उठाकर जनाब सज्जाद इमामत को बचाया, अली अकबर ने अपने किरदार से इमामत को बचाया। यानी लोगों के दिमाग को डिवाइड किया अपनी जिंदगी के तरीके से। यानी ऐसी जिंदगी की जनाब अली अकबर ने कि लोग इमाम समझने लगे थे। अब जनाब अली अकबर को शहीद करके ये सोचने लगे कि इमामत का, इमाम हुसैन के बाद वाले इमाम को भी हमने क्या कर दिया है, शहीद कर दिया है। अब इमाम सज्जाद के बारे में जब बीमार थे, कहा कि छोड़ दे, फिर कत्ल करने के लिए आए, तो ये सोच कर कि ये इमाम नहीं है। और इमाम सज्जाद बीमार थे, करबला में मसला तो खुदा की बिना पर, तो इस बात को अगर हम समझना चाहें तो वाकई कम से कम 1 घंटे का इसको माहौल बनाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। लेकिन आपने सुन लिया, इसलिए कि मुख्तसर मजलिस है, हमने सिर्फ वो नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज किया। तो जनाब अली अकबर की कुर्बानी इमामत पर एहसान है। बहुत सारे काम जनाब ज़ैनब, जनाब अली अकबर, हर एक
لیکن جناب علی اکبر نے جو کام کیا اس کام کو سمجھنے کے لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اب بار بار یہ کہا جاتا ہے جب دشمن کی نگاہ ہمیں ایسا تھا اب باپ کی نگاہ میں کیسا تھا. جناب علی اکبر جب میدان میں آیا دشمن کہتے ہیں دشمن کے راویوں کا یہ کہنا ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا کبھی بند ہوتا کبھی اٹھتا کبھی بند ہوتا. ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے خیموں کے اندر. آخر میں ہم نے دیکھا کہ ایک جوان خیمے سے نکلا. اتنا جناب علی اکبر سے خاندان بنی ہاشم کا لگاؤ تھا. امام حسین نے فرما دیا کہ جب بھی ہمارا دل کرتا کہ نانا کو دیکھیں اکبر کو دیکھ لیتے تھے. جب بھی ہمارا دل کرتا کہ نانا کو دیکھیں علی اکبر کے چہرے پر نگاہ ڈالتے. جناب علی اکبر آئے مولا بابا مجھے جنگ کی اجازت دے. سب سے دیر جس کو امام نے اجازت دی جناب قاسم. امام کی طرف سے سب سے جلدی جس کو اجازت دی امام نے علی اکبر. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات لے کے آئے کہ بیٹا تھا امام دل کاٹنا امام کا مشکل ہو گیا تھا کہیں احساس نہ ہو. دوسری ماؤں کے لیے پھر دوسرے جو اپنے بچوں کو ساتھ لائے تھے ان کے لیے بات ہو. جیسے ہی آ کر کہا امام حسین کے پاس مولا مجھے جنگ کی اجازت دے تو امام نے فرمایا اکبر میری طرف سے اجازت ہے لیکن شرط ہے تم کو پالا زینب نے ہے ایک مرتبہ زینب سے اجازت لے لو. جناب اکبر زینب کے پاس ہے کہ اماں مجھے اجازت ہے. پھر ہر ایک سے اجازت لیتے ہوئے ایک ایک جملہ کہتے تھے جناب علی اکبر. یہ پڑھا جاتا ہے علماء کی زبانی ذاکرین کی زبانی. جناب علی اکبر نے فرمایا اے اماں زینب آپ نے مجھے پالا اس میں کوئی شک نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا رتبہ زیادہ یا فاطمہ کا رتبہ زیادہ. بیٹا فاطمہ کا رتبہ زیادہ. فاطمہ کے بیٹے کا رتبہ زیادہ یا آپ کے بیٹے کا رتبہ زیادہ. کہ فاطمہ کے بیٹے کا رتبہ آج فاطمہ کا بیٹا خطرے میں ہے تو آپ کے بیٹے کو قربان کر دیں. کہ اکبر بسم اللہ. آئے جناب علی اکبر مولا میں اجازت لے چکا ہوں. کہ اکبر ام لیلہ سے اجازت لے لو انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے ان سے تم ولادت پائے ہو. جناب ام لیلہ کے قریب آئے کہا کہ اماں زینب نے اجازت دی. کہ اکبر اب میں کون ہوتی ہوں میں کون ہوتی ہوں جب اکبر کو زینب اجازت دے دے میں کنیز زینب ہوں میں سیدانیوں کے سامنے کچھ نہیں کہتے بیٹا اکبر جاؤ. جناب اکبر آئے مولا میں نے ام لیلہ سے اجازت لے لی. کہ اکبر سیدانیوں سے خدا حافظی کر لو. جناب اکبر گئے ام کلثوم کے پاس جناب سکینہ کے پاس. اے سید زادیوں کو مجھے شہادت چاہیے خدا حافظ. جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا خیمے سے رونے کا کوہرام دشمن کہتا ہے ہم سمجھے کہ کوئی بچہ خیمے میں مر گیا. اس طرح کی آواز آئی سارے بیویاں اکبر سے لپٹ گئے. اکبر ہم تمہیں تمہارے کیسا زندگی کریں کیسی آپ. آخر بیویوں سے خدا حافظی کی امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے فرمایا بیٹا سوار تو ہو جاؤ لیکن ایک کام کرتے رہو بیٹا جب تک میرا اور تمہارا آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کر مجھے دیکھ لیا کرو. بابا سر آنکھوں پر اکبر گھوڑے پر سوار مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. اچانک اکبر کے کانوں میں احساس ہوا کہ کوئی پیچھے سے گر گیا. مڑ کر دیکھا تو امام حسین گرے ہوئے ہیں گھوڑے سے اتر گئے. بابا آپ ہی نے تو مجھے رخصت کیا تھا. اکبر کاش تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا تو تجھے وہ معلوم ہوتا کہ باپ کی رخصت جوان بیٹے سے جدائی کیا عالم ہوتا ہے. جناب علی اکبر گئے جنگ کرتے رہے
تاریخ میں لکھا ہے پہلی مرتبہ جب جناب اکبر گئے تو 100 سے زیادہ دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ دوران جنگ روک کر خیموں کا رخ کیا. آئے بابا ایک خطرہ اگر پانی کا مل جائے تو ان کو بتا دو کہ میں کس کا پوتا ہوں, میں کس کا پوتا ہوں ان کو بتا دو. یہاں پر بہت بڑا سوال ہوتا ہے, کیا جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے خیموں میں؟ تو پھر کیوں واپس آئے جناب علی اکبر؟ جناب علی اکبر کے واپس آنے کے پیچھے علماء جو علتیں ڈھونڈتے ہیں یہ ہے کہ جناب علی اکبر کو لڑتے لڑتے یہ احساس ہوا کہیں میری جدائی میں میرے بابا کی روح تو نہ نکل گئی ہے. یہ خیال جناب علی اکبر کے دل میں آیا. علی اکبر پانی کا نام لے کر آ گئے, ایک قطرہ پانی پوچھا, کچھ زیادہ نہیں پوچھا. امام نے فرمایا بیٹا میری زبان سے تیری زبان رکھ دے. اب اس کے پیچھے بھی جو علتیں بتائی جاتی ہیں آپ نے آج تک زیادہ یہ سنا ہے کہ امام بتانا چاہ رہے تھے بیٹا میں تجھ سے زیادہ پیاسا ہوں. جناب علی اکبر نے جب زبان لی اپنے بابا کی, زبان کھینچ کر کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. لیکن امام نے یہ جو کہا کہ اپنی زبان میری زبان میں دو, تو پھر علماء جو عرفاء ہوتے ہیں جو عقلوں کو اپنی آگے لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ کسی گھر میں ولادت پاتا ہے 4-5 سال تک باپ بچے کو چومنا شروع کرتا ہے, چومتا رہتا ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے بچے کا چومنا ختم ہو جاتا ہے. آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہم نے دیکھا ہے. کون باپ ہے جو اپنے 12-13 سال کے بیٹے کا بوسہ لے؟ چلے 12-13 سال کے بیٹے کا بھی اگر کوئی بوسہ لے لیتا ہے, جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو صرف دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا, میرا بیٹا میرے برابر کا ہو گیا ہے. یہ خوشی دل میں رہتی ہے لیکن کبھی موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. عید آ جائے تو گلے لگ جاؤں, شادی کا موقع آ جائے گلے لگ جاؤں, کوئی خوشی کا موقع آ جائے گلے لگ جاؤں. اس وقت ٹھنڈک کا احساس کر لیتے ہیں. معمولی دنوں میں اپنے بیٹے کا بوسہ نہیں لیا جاتا. امام حسین نے یہ نہیں فرمایا میری زبان زبان کے ساتھ حسین گلے لگنا چاہ رہے تھے. اکبر آخری مرتبہ سے گلے لگ گیا. اکبر نے اپنی زبان میں حسین نے باہیں ڈال دی. میں کیسے جوان کو میدان میں پھینک اجرکم علی اللہ. جناب علی اکبر نکلے میدان سے, میدان کی طرف نکلے, جنگ کی جناب علی اکبر نے. جناب علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے عجیب روایت لکھی گئی ہے جس روایت کو سمجھانا پڑھنے والوں کے لیے مشکل ہے. جناب علی اکبر کے سینے پر جب برچی لگی تو اس برچی کے لگنے کے نتیجے میں جناب علی اکبر نے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن پر ڈال کر گھوڑے پر لیٹ گئے. اب گھوڑے پر لیٹنا تھا تو ایک ظالم نے گھوڑے پر حملہ کیا. جس گھوڑے پر حملہ ہوا درد کی وجہ سے وہ گھوڑا دشمنوں کے لشکر میں اندر چلا گیا. تب جس کے پاس تلواریں تھی, روایت کے جملہ ہے, 2 جملے ہیں جو بتانا آسان ہے سمجھانا مشکل ہے. ایک جناب علی اصغر کے بارے میں مقاتل میں لکھا ہے فَضُبِحَا مِنَ الْعُغُنِ إِلَى الْعُغُنِ. جب حرملہ نے تیر پھینکا ایک کان سے دوسرے کان تک چھپ گیا. اذن ایک کان دوسرا کان. فَضُبِحَا مِنَ الْعُغُنِ إِلَى الْعُغُنِ. یہ حرملہ کا تیر علی اصغر کے ایک کان سے جا کر دوسرے کان سے نکل گیا. اللہ اکبر. جناب علی اکبر کے بارے میں لکھا ہے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا. جناب علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. ہڈیاں اتنی توڑ دی گئی تھیں. جب امام پہنچے ہیں جناب علی اکبر کے سرانے, جب لانا چاہ رہے تھے علی اکبر کے جنازے کو, سارے شہداء کو امام اٹھا کر لائے. جناب علی اکبر کا سینہ امام پکڑتے تو پیر زمین پر رہ جاتے, پیروں کو اٹھاتے سینہ زمین پر رہ جاتے. اس لیے جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو بدن بے نظم ہو جاتا ہے, پھر اٹھایا نہیں جاتا. جب امام نے دیکھا کہ کوئی جنازہ یہ اٹھا نہیں جاتا, ایک جملہ کہا یا فتایا بنی ہاشم, اے بنی ہاشم, اے اولو محمد, اے قاسم, آؤ میدان میں چچا کی مدد کے لیے. فَحَمَلُوا أَخَاكَ إِلَى الْفُسْطَاس. اپنے بھائی اکبر کو خیموں میں پہنچاؤ. کس آنکھوں
سے حسین نے وہ منظر دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. خیمے میں جناب علی اکبر کے جنازے کو لے جایا گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ سارے بیویوں کو کس کا جگر تھامنا چاہیے تھا؟ ام لیلہ کا. اس لیے کہ ام لیلہ نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اپنے بطن میں اس بچے کو اٹھایا ہے. لیکن قیامت خیز منظر جو روایتیں بتاتی ہیں، جو علماء بتاتے ہیں، ام لیلہ دوڑی زینب کا جگر پکڑ لیا. اکبر کی شہادت کو ام لیلہ پہنچی ہیں جناب زینب کو تسلیت دینے کے لیے. اس لیے کہ ام لیلہ جانتی تھی میں اکبر کے جسم کی معرفت رکھتی ہوں، جناب زینب اکبر کے مقام کا معرفت رکھتی ہے. کون شہید ہو کر آیا ہے یہ اس ماں کے لیے شاید سمجھنا مشکل ہے، لیکن جو علم لدنی رکھتی ہے اسے معلوم ہے کہ کیا بچہ کون سا جوان شہید ہو گیا ہے. جناب زینب کے قریب پہنچی تو جناب زینب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ کیا صابرہ زینب تھی. اللہ اکبر. ایران میں جملہ کہا جاتا ہے امان از دل زینب. زینب کے دل سے اللہ کی پناہ کہ کتنا بڑا جگر تھا زینب کا. کس کس درد کو زینب نے سہ لیا. سجدے میں سر رکھ کے فرمایا یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. آپ ایک جملہ سنتے ہیں جناب زینب کے حوالے سے. جناب اصغر کا غم، اون محمد کا غم، قاسم کا غم، امام حسین کا غم، کوفہ اور شام کا غم. جناب زینب صبر کرتی گئی، صبر کرتی گئی. ایک جملہ آپ سنتے ہیں جناب زینب کے بارے میں، زینب حزین. مصائب نوح میں آپ سنتے ہیں زینب حزین من. حزین کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جو جتنا زیادہ اس کی طاقت ہے اتنا اپنے اندر بھر لے. جیسے ایک آپ غبارے کو فرض کریں، غبارے کے اندر پھونکنے کی ایک حد ہوتی ہے. اس حد کے اندر پھونکیں تو وہ باقی رہے گا، اگر ایک تھوڑا زیادہ ہو جائے تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. حزین کہتے ہیں اس حالت میں پورا برداشت سے باہر ہو، اب اس کے برداشت کی طاقت نہ ہو. جناب زینب کے دل کو کہتے ہیں زینب حزین تھی، یعنی جناب زینب کا دل غموں سے بھر گیا تھا. اب جناب زینب ایک ایسا موقع ڈھونڈ رہی تھی جہاں اس غم کو خالی کریں. جیسے ہی مدینہ پہنچی ام البنین کے چہرے کو دیکھا، زینب کا جگر پھٹ گیا، گلے لگ گئی. معاف نہیں کی ماں، میں نے اکبر کے اربن اربا بدن کو دیکھا، اصغر کے حسن و نیلن و حسن کو دیکھا، حسین کے مرمل بالقفا کو دیکھا، میں نے عباس کے کٹے شانوں کو دیکھا. دل ایک تھا، غم بہتر تھے. یہ بس ہوتا پھر کوفہ تھا، شام تھا، تانے تھے، تعزیانے تھے. میں سب کو برداشت کر کے آئی لیکن دین بچا کر آئی.